یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، لیکن کوئی ایک پارٹی بھی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس سے بھاگتی ہے، اور درجہ بدرجہ الحمدللہ سبھی، یعنی نون لیگ بھی اور پی ٹی آئی بھی کورٹوں کے ذریعے سے الیکشن کرانے پڑتے ہیں۔ نہ پی ٹی آئی نے الیکشن کرائے اپنی مرضی سے، نہ نون لیگ نے کرائے، نہ پیپلز پارٹی کراتی ہے۔ 2009 سے 2015 تک 6 سال تک ایڈمنسٹریٹر سے چلایا، پھر کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کرایا، اب 2.25 سال ہو گئے ہیں الیکشن نہیں کرا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ کیے جائیں، جبکہ آئین کہتا ہے کہ منتقل کرو۔ تو ہم نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہے، بڑے دھرنے دیے ہیں، ہم نے 29 ڈیز کا سٹ ان کیا تھا سندھ اسمبلی کے سامنے، اور پھر ان کو اس پر ایک تو یہ کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ چوتھی مرتبہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، 3 دفعہ بھاگ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ہم گئے، ہائی کورٹ میں ہم گئے، الیکشن کمیشن میں ہم گئے، پھر ہائی کورٹ میں گئے، پھر سپریم کورٹ میں گئے، سڑکوں پہ گئے، احتجاج کیا، دھرنے دیے، تب جا کر اب ایک تاریخ فکس ہوئی ہے 15 جنوری۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب مزید نہیں بھاگنے دیں گے ان کو، اور الیکشن ہوگا، الیکشن بھی ہو اور با اختیار میں ہو، تو بہت سارے مسائل شہر کے حل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت عام بات ہے، ہر بچہ کہتا ہے میں باہر جاؤں گا، سب نہیں جا سکتے، ہمیں یہاں رہنا ہے، ہم اپنے خاندانوں کو نہیں توڑ سکتے مزید، ہم اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں گے، اور پھر کوئی پڑھنے جانا چاہتا ہے تو پڑھے گا، جانا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہاں رہ کر بھی تو بہت ریمیٹنس جمع کر سکتے ہیں، ہمارا ویژن ہے، ہم آئی ٹی میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیڈ کرے گا، یہ کراچی پوٹینشیل رکھتا ہے پورے ریجن کو لیڈ کرنے کا، صرف پاکستان کو لیڈ کرنے کا پوٹینشیل نہیں ہے اس کا، پورے ریجن کو۔ بنگلور کے لوگ کچھ اور چیز نہیں کھاتے، کچھ اور کہیں اور سے نہیں آئے، مریخ سے نہیں آئے۔ جب بنگلور جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے تو کراچی کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کرے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، آپ ایک دفعہ پٹڑی پہ چڑھنے تو دیں۔ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور اگر میں کہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک پارٹی ڈیموکریٹک ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے کہ آپ دوسری پارٹیوں کو واضح طور پر دیکھ لیں، یا تو وہ خاندان پہ چلتے ہیں، یا وراثت پہ چلتے ہیں، وصیت پہ چلتے ہیں، یا پھر ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے ہیں۔ ایک آدمی ہے بس، وہ جو کہے گا وہی ہوگا، باقی تو سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی میں ہر لیول کے اوپر انتخاب ہوتا ہے، اور یعنی بہت ہی چھوٹا سا کوئی علاقہ ہوگا نا، اگر آپ کا کوئی فیز 8 کا ایک حلقہ جماعت اسلامی کا ہے تو اس میں بھی آپ رائے لیتے ہیں اپنے ورکرز کی، اور اس کے ذریعے سے پھر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مطلب ڈسٹرکٹس میں، اور اسی طرح سے شہر میں، اور اسی طرح سے پروونس میں، اور اسی طرح سے مرکزی لیڈرشپ، اور پھر ان کی ایگزیکٹو باڈی بھی منتخب ہوتی ہے۔ یعنی اگر پاکستان کی مجلس شورا جسے آپ کہتے ہیں، یہ ایگزیکٹو باڈی ہے، تو وہ الیکٹڈ ہے، وہ پورے پاکستان سے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ الیکٹ کر کے ان کو وہاں بھیجتے ہیں، تو وہ پھر کوئی اپنی ذاتی نہیں بلکہ لوگوں کا نمائندے کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ سسٹم موجود ہے، اس سسٹم کے اندر صرف تنظیم نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ کام ہے کرنے کے بہت سارے۔ جماعت اسلامی ایک ظاہر ہے کہ ایک ریولوشنری پارٹی ہے، بنیادی طور پر اس بات کو آپ سمجھیں۔ جماعت اسلامی اقامت دین کے تصور کے ساتھ ہے۔ ایک دین ہوتا ہے کہ مطلب جس میں لوگ سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین مکمل، داڑھی کی لمبائی، پائچے کی اونچائی اور ٹوپی کی گہرائی، اس کا مطلب دین ہے۔ یہ دین کا ایک بہت ہی مطلب ظاہری پہلو ہے، اور معاملات دین ہے، نظام ہے دین۔ اصل میں دین جو ہے وہ سسٹم کا نام ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے۔ تو اسلام ایک وے آف لائف ہے، اسلام قانون ہے، اسلام ایک عدالتی نظام ہے، اسلام کا معاشی نظام ہے، اسلام کا معاشرتی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے، خاندانی نظام ہے۔ سوسائٹی کس طرح بیہیو کرے گی، بیہیویئرز کا نام اسلام ہے، اور لین دین میں جو آپ بات کرتے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ تو لوگوں نے اسلام کو ظاہر پر، حلیے پر اور محض ریچولز پر رکھ کر اپنی دکان چمکائی ہے، اور لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ اسلام ایک نظام ہے جس کی بنیاد عدل پر ہے اور مشاورت پر ہے، جس میں جو بھی باڈی ہوگی وہ لوگوں کے مشورے سے وجود میں آئے گی، اور وہ لوگوں کو بھی جواب دہ ہوگا، فرد بھی اور وہ باڈی بھی، اور اللہ کو بھی جواب دہ ہوگا۔ تو روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور دنیاوی پہلو یہ ہے کہ انسانوں کو بھی جواب دینا۔ سسٹم ایسا ہونا چاہیے، عدل اس کا آسان انصاف، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم نہیں ہے۔ 20-25 سال تک آپ کی جگہ پہ کوئی قبضہ کر لے، آپ غریب ہیں تو آپ وکیل ہی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ چلے گئے کورٹ میں تو بس ذلت پروگرام شروع آپ کا۔ یہ نہیں ہے،
بلکہ فوری انصاف اور آسان انصاف، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب ایک لیول کے اوپر آ جائیں، عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جتنی صلاحیت ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے اسلام، کہ آپ غریب کو بھی اپرچونٹی ملے گی، امیر کو بھی ملے گی، پھر نالائق پیچھے رہ جائے گا، لائق آگے بڑھ جائے گا۔ معیشت میں بھی یہی ہوگا، تعلیم میں بھی یہی ہوگا، ہر چیز میں یہی ہوگا۔ تو اسلام ایک نظام ہے، بدقسمتی سے اسلام کو جو ہے وہ بہت ہی محدود تصور کے ساتھ رائج کیا گیا، جس میں سب کا قصور ہے۔ تو جماعت اسلامی اسلام کو ایک نظام کے طور پر لے کر چلتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لوگوں کی مجبوریاں، پریشانیوں کو اجاگر کرنا، ان کے لیے آواز بننا، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ عبادت ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہونا کہ ہم اس کو عبادت کرتے ہیں تو شاید ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اندر سے جو چیز ہمیں لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی طرف ابھارتی ہے وہ ہمارا یہ جذبہ ہے۔ آپ یہ الخدمت کو دیکھتے ہیں نا، لوگ سیلاب ہو تو لوگ الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں، زلزلہ آئے تو الخدمت کو دے رہے ہیں، IT کا پروگرام شروع کیا الخدمت ہے، لوگوں کا بلائنڈ فیتھ ہے۔ کیوں؟ یہ الخدمت بھی تو اسی طرح کی NGO ہے جو دوسری NGOز میں، جن میں سے کچھ لوگ مال ہڑپ کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں ہڑپ کرتے؟ اس لیے کہ ان کی تربیت جماعت اسلامی نے کی ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سب فرشتے ہیں، غلطی یہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سسٹم موجود ہے جو غلطی کو پکڑے گا۔ کمیونیکیشن کے مسائل ہمارے ساتھ تھے، وہ ہم نے آہستہ آہستہ اب اس کو اوورکم کر رہے ہیں۔ جب یہ کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے تو یوتھ بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ایک بہت بڑی قوت بن کر اب ابھریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ کہ ابھی تو میئر کا نظام ہی نہیں ہے نا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، تو ان سے تو نکلنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ میئر ہونا چاہیے، چیئرمین ہونے چاہیے، ایک گراس روٹ لیول کے اوپر نمائندگی ہونی چاہیے، تاکہ گلی محلہ کے مسئلے تو حل کرنے کے لیے کوئی بندہ تو ہو جس کو پکڑیں۔ پہلی بات۔ جماعت اسلامی کے کیس میں یہ ہے کہ ہم دو کام کریں گے، ایک یہ کہ جتنی ہمارے پاس اختیارات ہوں گے اس کے مطابق کام کریں گے، اس پہ نہیں روئیں گے، یعنی ہم اس کے جواب دہ بھی نہیں ہیں نا جو اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے تو جواب دہ ہیں نا کہ جو پیسے ہمارے پاس ہیں۔ اگر KMC کا بجٹ 26 ارب روپے تھا تو وسیم اختر صاحب تھے یا کوئی بھی تھے، ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ وہ 26 ارب جمع کیوں نہیں ہوئے اور خرچ کیوں نہیں ہوئے۔ تو آپ ہم سے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، جواب بھی لے سکتے ہیں، اور ہم کریں گے۔ ہم اس 26 ارب روپے کو اور جو نیچے ٹاؤنز کے پیسے ہوں گے اس سب کو ملا کر اگر 100 ارب روپے بھی کراچی پہ لگائیں تو لوگوں کو واضح چینج محسوس ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اس کی بنیاد پر کراچی جیسے شہر کو ہینڈل کر سکتے ہوں یا ڈیولپ کر سکتے ہوں۔ اس کے لیے آپ کو جو جسے کہتے ہیں آپ لانگ اویٹڈ جو وہ ہیں پروجیکٹس ہیں اس کو کرنا ہوگا۔ یہ اگر صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے یا وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہے تو آج ہم بغیر کسی الیکٹورل کامیابی کے اور پوزیشن کے جب اتنی آواز بن گئے ہیں تو آپ کے خیال میں جب جماعت اسلامی کا میئر ہوگا تو اتنے آرام سے ان لوگوں کو کھانا پینا کرنے دے گا؟ ان کا ناطقہ بند کر دیں گے انشاءاللہ، اور سارے پروجیکٹ ان سے کروائیں گے۔ بہت واضح اور دو ٹوک بات ہے، جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ کام کریں گے، ایمانداری سے کریں گے، محنت سے کریں گے، ٹیم ورک سے کریں گے، اور جو اختیار نہیں ہے اس کے لیے لڑیں گے۔ اور جب ہم لڑیں گے نا اور کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پھر دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی یا PTI یا نون لیگ کون ہمارا راستہ روکتا ہے۔